السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چرچا کرنے جا رہے ہیں موجودہ دور میں بالوں کی کٹنگ اور شریعت مطہرہ نے بالوں کے متعلق کیا کیا حکم دیا ہے اور بالوں کے کیا حقوق ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں چرچا کریں گے اور بتائیں گے کہ آج موجودہ دور میں جو ہمارے نوجوان خاص طور پر ون سائیڈڈ کٹنگ یا ٹو سائیڈڈ کٹنگ جو بال کٹاتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے سر کے آدھے سر کا بال بالکل منڈا دیتے ہیں اور اوپر سر کے اوپری حصے میں بال کھڑا کروا دیتے ہیں، اور ایک کٹنگ ایسا بھی آ گیا ہے کہ ادھر سے بھی کٹاتے ہیں، ادھر سے بھی کٹاتے ہیں اور ادھر سے مطلب پورا صاف کرا لیتے ہیں۔ بالکل صاف کرانے کے بعد یہاں پہ لائننگ نما کٹنگ کٹاتے ہیں۔ کیا اس طرح کٹنگ کٹانا جائز ہے؟ ایک کٹنگ ایسا بھی آ گیا ہے کہ بالکل سارے سر کا بال ختم کر دیا جاتا ہے اور پھر سامنے سے اس میں ڈیزائننگ بنایا جاتا ہے۔ کیا یہ بھی کٹنگ کٹانا جائز ہے؟ اور کیا شریعت نے یہ سب کٹنگ پر کچھ پابندی لگائی ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں ہم چرچا کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس کے بعد ہم چرچا کریں گے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ احادیث مبارکہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سر پر بال رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ عام حالت میں کانوں کی لو تک بال رکھا کرتے تھے اور کبھی وہ بڑھ کر کندھے کے قریب بھی پہنچ جایا کرتے۔ اس لیے عام حالات میں بال رکھنے کا مسنون طریقہ یہی ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بال رکھنے سے متعلق بہت سی ہدایات بھی دی ہیں کہ اگر کوئی شخص بال کاٹے تو پورے کاٹے، آدھے کاٹنا اور آدھے بال رکھنا جیسا کہ غیر قوم کا طریقہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جو شخص بال رکھے ان کا اکرام بھی کرے، یعنی بالوں میں کنگھی کرے، تیل لگائے وغیرہ وغیرہ، اس کا اہتمام کرے، بالوں کو اچھی طریقے سے اپنے سر پر رکھے، یعنی کنگھی اور تیل وغیرہ کا اہتمام کرے اور بال کو صاف ستھرا رکھے، اس کو پراگندہ ہونے سے بچائے۔ جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے نوجوان بڑے جوش و خروش کے ساتھ بال رکھتے ہیں، لیکن بال رکھنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے وہ جیسے تیسے بال رہتا ہے، جس کی وجہ سے شکل بھی عجیب قسم کی ہو جاتی ہے۔ بال رکھنا جس طرح سنت ہے، اسی طرح بال کاٹنے کو بھی بعض محدثین نے اور بالخصوص ہمارے فقہاء کرام نے سنت کہا ہے، اور ہر جمعہ بالوں کے حلق کو مستحب کہا گیا ہے۔ نیز بال کٹوانے کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ یا تو سر کے پورے بال رکھے جائیں یا پورے کاٹے جائیں۔ سر کے کچھ بال کاٹنا اور کچھ چھوڑ دینا منع ہے، اسے حدیث میں قضا سے تعبیر کر کے اس کی ممانعت کی گئی ہے، اور قضا کی مختلف صورتیں ہیں۔ حاصل ان کا یہی ہے کہ سر کے بال کہیں سے کاٹے جائیں اور کہیں سے چھوڑ دیے جائیں۔ سوال میں بالوں کی کٹنگ کے جن سٹائلز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ممنوع صورتوں میں داخل ہے، یعنی جس طریقے سے آج کے زمانے میں موجودہ زمانے میں بال کی کٹنگ ہوتی ہے، جس کو آج فوجی کٹنگ بھی کہتے ہیں، برگر کٹنگ بھی کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے ٹو اسٹائل کی کٹنگ بھی کہا جاتا ہے کہ ادھر سے پورا بال صاف کروا لیا، ادھر سے بھی پورا بال صاف کرا لیا اور اوپر میں چند بال چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح سے کٹنگ کٹانا بالکل جائز نہیں ہے۔ شریعت نے بالکل منع کر دیا ہے اس طرح بال کٹانا۔ یا تو آپ بال کٹائیے تو پورے کے پورے برابر کٹائیے، آگے پیچھے پورا برابر کٹائیے، یا اگر آپ کو رکھنے کا شوق ہے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بال رکھنا، لیکن اس کا اہتمام، صاف صفائی کا اہتمام کریں، بالوں کو اچھی طریقے سے اس میں کنگھی کریں، تیل لگائیں، اس کی حفاظت کریں، اور بال اپنے کاندھے کے قریب تک یا اس سے اچھے تک آپ بال رکھ سکتے ہیں، لیکن بالکل بڑھیا طریقے سے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے بال رکھ لیا ہو اور بول رہے ہیں کہ سنتی بال ہے، لیکن بال رکھنے کا ڈھنگ اور سلیقہ اور طریقہ نہیں معلوم، یا تو آپ بال کٹا رہے ہیں تو پورے سر کا بال آپ کٹا دیجئے۔ آج جو موجودہ دور میں چل رہا ہے فوجی کٹنگ، تو یہ کٹنگ تو وہ کٹنگ، ون سائیڈڈ کٹنگ، ٹو سائیڈڈ کٹنگ، تو یہ ساری چیزیں بالکل غلط کے قبیل سے ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اس کا جائز ہونا کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے میں بالکل بد شکل لگتا ہے انسان۔ آپ دیکھیے گا کسی کو
تو بالکل بد شکل محسوس ہوگا۔ تو ایسی صورتوں میں ہمیں اپنے چہرہ کا بھی خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ چہرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرنی ہے، اس کو بگاڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ہم ملیں گے ایک اچھی اور نئی بات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔